مفتی عبدالرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ آپ کے رب کی قسم، یہ لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کو اپنے اختلافات میں، نزاعات اور جھگڑوں میں حاکم، فیصل اور جج تسلیم نہیں کر لیتے۔ پھر یہ آپ کا فیصلہ سن کر اپنے دل میں، سینے میں تنگی اور سختی محسوس نہیں کرتے، اس کو اس طرح مانتے ہیں جس طرح ماننے کا حق ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیو، سورہ نساء کی 65 نمبر آیت اور اس کا ترجمہ آپ نے سماعت فرمایا ہے۔ اللہ مالک الملک نے اس آیت کریمہ میں ایک بڑا ہی اہم مسئلہ
بیان فرمایا ہے اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اس کو سمجھے بغیر اور اس پر عمل پیرا ہوئے بغیر میں اور آپ دنیا کا کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا، اپنے آپ کو مومن اور مسلمان کہلانے والا، وہ اللہ رب العالمین کے ہاں رب کی نظر میں وہ ایمان والا بن ہی نہیں سکتا۔ میں کروڑ کہوں میں مومن ہوں، میں مسلمان ہوں، میں اہل حدیث ہوں، میں اہل سنت ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہوں، میں کروڑ کہوں کہ میں اللہ کو رب مانتا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہوں، قرآن کو اللہ کی سچی مقدس پاک کلام مانتا ہوں، ایمان والا کوئی نہیں بن سکتا۔ یہ چیزیں اور یہ باتیں، یہ دعویٰ ایمان والا ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ غور کرنا، اللہ نے کہا فلا و ربک لا یؤمنون، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، اپنی ربوبیت کی قسم، لا یؤمنون، یہ جو اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کو رب ہونے کا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، کلمہ پڑھ کے بھی بندہ ایمان والا نہیں ہوتا، اللہ کو رب مان کر، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر پھر بھی ایمان والا نہیں ہوتا، قرآن کو اللہ کی سچی مقدس کتاب مان کر پھر بھی ایمان والا نہیں ہوتا۔ ہاں، رب العالمین نے کہا مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے، ایمان والا نہیں ہوتا۔ اور ہم یہ اللہ کے فضل سے سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیے بھی کہ آسمان کے نیچے رب کی زمین پر ایمان سے بڑی اہم اور قیمتی شے ہے ہی کوئی نہیں۔ کیا؟ ایمان سے بڑی، ایمان سے قیمتی، ایمان سے اہم، اللہ کی قسم آسمان کے نیچے رب کی زمین پر اربوں انسانوں کے پاس کوئی شے ہے ہی نہیں۔ صرف ایک دلیل دوں گا اس بات کو سمجھانے کے لیے کہ اس سے بڑی اور اس سے قیمتی شے اربوں انسانوں کے پاس نہیں ہے، ایمان سے بڑی، ایمان سے اہم اور ایمان سے قیمتی۔ ہماری یہ دنیا والی زندگی، یہ عارضی زندگی ہے، اور اس کے بعد والی زندگی جو دنیا کی زندگی کے بعد شروع ہونی ہے وہ ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، جس زندگی نے کبھی ختم ہی نہیں ہونا۔ اس دنیا کی زندگی میں بڑی ساری چیزیں ہیں جو بڑی ہی اہمیت کی حامل ہیں، جن کی اہمیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارے لیے دنیا کی زندگی میں راشن، کھانا پینا بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر انسان کو راشن نہ ملے تو دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی، کھانا پینا نہ میسر آئے تو ختم دنیا کی زندگی۔
لباس اور گھر دنیاوی زندگی میں اس کی کوئی اہمیت ہے کہ نہیں؟ بہت بڑی اہمیت ہے۔ لباس نہ ہو، گھر نہ ہو، نہ بندہ گرمی سے بچا سکتا ہے اپنے آپ کو، نہ سردی سے بچا سکتا ہے، نہ کسی کے سامنے آ ہی سکتا ہے۔ بہت بڑی اہمیت ہے۔ انسان بیمار ہو جائے تو علاج معالجہ کی اہمیت بھی اپنی جگہ پر مسلم ہے، کوئی نہیں انکار کرتا۔ پیسے بھی بڑی اہمیت کی حامل چیزیں، اولاد بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، انسانی جان بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے دنیا میں۔ مگر میرے بھائیوں، یہ ساری چیزیں انسان کے پاس نہ رہیں، ختم ہو جائیں تو زیادہ سے زیادہ اس کی دنیا والی زندگی کا نقصان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ دنیا والی زندگی کا نقصان ہوگا۔ واحد چیز ہے ایمان، اکیلی چیز ہے رب کی زمین پر ایمان۔ وہ بندے کے پاس نہ ہو تو دنیا والی زندگی بھی برباد اور ہمیشہ والی آخرت بھی برباد۔ وہ زندگی پیسوں سے، حکومت سے، جائیدادوں سے، زمینوں مربوں سے، ڈگریوں، وزارتوں، صدارتوں سے، کعبے کے رب کی قسم ہے دنیا والی کسی چیز سے وہ آخرت والی زندگی نہیں بنتی۔ آخرت والی زندگی کو بنانے اور سنوارنے والی ایک ہی چیز ہے رب کی زمین پر، اس کا نام ہے ایمان۔ اس کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ آپ غور کر لیں، فرعون تھا نا، فرعون بہت بڑا طاقتور حکمران تھا، قارون تھا بہت بڑا مالدار انسان تھا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا شیر تھا بہت بڑا۔ کیا ان کی آخرت کی زندگی بن گئی؟ چلو آخرت نہ صحیح، دنیا میں وہ اس اقتدار پر، اس دولت پر، ان خزانوں پر دنیا میں بیٹھے مزے اڑا رہے ہیں ان کے پاس کچھ؟ اللہ کہتے ہیں وَأُتْبِعُوا، اور مسلمانوں، اللہ کا قرآن پڑھنے والوں، وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، آسمانوں والے رب نے دنیا کی زندگی میں بھی ان پر لعنت لگا دی، آخرت میں بھی ان پر لعنت۔ نہ دنیا بنی نہ آخرت بنی۔ اس لیے آخرت نہیں بنی کہ آخرت ایمان کے بغیر نہیں بنتی، صرف ایمان سے بنتی ہے، صرف ایمان سے۔ ایک اور مثال دے دیتا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے افضل خاندان اللہ کی زمین پر، آسمان کی نیلی چھت تلے، کعبے کے رب کی قسم آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ جو خاندان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ایسا افضل خاندان اللہ کی زمین پر آسمان کے نیچے اولاد آدم میں کوئی نہیں، کوئی بڑا خاندان نہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے۔ آپ کا سکا چاچا ابو لہب، وہ بھی سکا چاچا ہے، امام الانبیاء کا سکا چاچا ہے ابو لہب، ابو طالب بھی، دونوں کو رکھ لو آپ، آخرت سنور گئی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اور اس کے بارے میں کہا رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آگ میں جائے گا، آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دماغ اس طرح کھول رہا ہوگا جس طرح چولہے پر رکھی ہنڈیاں کھول رہی ہوتی ہے،
اللہ کے نبی کے خاندان ہونے کا بھی فائدہ نہیں ہوا، آخرت نہیں بنی، آخرت نہیں بنی۔ اس لیے نہیں بنی کہ ان کو ایمان کی دولت، ایمان کی نعمت نصیب نہیں ہو سکی، اور ایمان کے بغیر آخرت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، سمجھ جائے۔ میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں، ہم تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں۔ جب مفادات، اپنے مفادات پر چوٹ پڑے، اللہ کے نبی کو سائڈ پہ کر دیتے، اپنے مفادات بچا لیتے۔ نبی کی حرمت پر آنچ آئے، ہمارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ ابو طالب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتا تھا، کہتا تھا میرے بھتیجے ٹھیک ہے، سارا مکہ تیرا دشمن ہے، تجھے ہٹانا چاہتا ہے، روکنا چاہتا ہے تیری دعوت سے، لیکن یاد رکھ مکے والوں تم بھی سن لو، سردار ہوں، میری لاش سے گزرے بغیر محمد کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم اتنا کر سکتے ہیں؟ کون کرتا ہے مسلمانوں میں اتنا؟ آگ میں گیا ہے، اس لیے گیا ہے کہ ایمان نہیں تھا۔ اور جس چیز سے انسانوں کی اخروی ہمیشہ والی زندگی سنورے اور ہو بھی دنیا میں صرف ایک، کوئی اور شے ہو بھی نہ، تو اس سے بڑی اور اس سے اہم اور اس سے قیمتی چیز کوئی ہوگی دنیا میں؟ ایمان نہ ہو، میں چلو مثال دے دیتا ہوں، ایمان نہ ہو، ساری دنیا کی دولت ایک بندے کو مل جائے، غور سے سننی ہے مثال، ایمان نہیں ہے، ساری دنیا کی دولت ایک بندے کے پاس ہے، اور ساری دولت دنیا کی، پاکستان کی نہیں، گلا وٹواں کی نہیں، ساری دنیا کی دولت اچھے کاموں میں صرف کر دیتا ہے۔ کہاں صرف کرتا ہے؟ اچھے کاموں میں، گندے کاموں میں نہیں، اچھے کاموں میں صرف کرتا ہے، فلاح و بہبود کے کام کرتا ہے، مسجدیں بناتا ہے، مدرسے بناتا ہے، یتیم خانے بناتا ہے، ہسپتال ڈسپینسریاں بناتا ہے، غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بے باؤں کے وظیفے لگاتا ہے، بھوکوں کو کھانے کھلاتا ہے۔ ساری دولت دنیا کی اچھے کاموں میں، خیر کے کاموں میں صرف کر دی، کچھ بھی پاس نہیں رکھا۔ ایمان پاس نہ ہو، ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے آخرت بن جائے گی؟ ہاں، آخرت نہیں بنے گی، اخروی زندگی نہیں سنورے گی۔ وہ سنورنی ہے تو صرف کس سے سنورنی ہے؟ ایمان سے۔ اور اللہ نے کہا اس آیت میں، جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، فلا و ربک لا یؤمنون، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم، یہ کلمہ پڑھنے کے باوجود، مومن مسلمان کہلانے کے باوجود، اہل حدیث اہل سنت کہلانے کے باوجود، عاشقان، غلامان، صدقے واری قربان کے نعرے لگانے کے باوجود، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے ایمان والے نہیں ہو سکتے، میرے کاغذوں میں ایمان والے نہیں۔ کب تک ایمان والے نہیں؟ حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اختلافات میں، جھگڑوں میں جج، حاکم، فیصل تسلیم نہ کر لیں۔ اچھا، اگر محمد الرسول اللہ کو فیصل مان لیں، حاکم تسلیم کر لیں، آپ کو ساری کائنات سے خوبصورت، حسین، ساری کائنات سے زیادہ عزت و عظمتوں والا مان لیں، ایمان والے بن جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بھی کافی نہیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کا فیصلہ سن کر، آپ کا فرمان سن کر پھر ان کے دل اور ان کے سینے تنگ نہ ہو، آپ کے فیصلے کو، فرمان کو کھلے دل اور کھلے سینے سے اس طرح مانے جس طرح ماننے کا حق ہے۔ اگر مانتے ہیں اس طرح تو پھر ایمان والے ہیں۔ اگر ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکال دیا، پڑھتا ہے کلمہ،
کہتا ہے اہل حدیث، اہل سنت، عاشق رسول، غلام مصطفیٰ، صدقے واری قربان، اللہ کے نبی کا فرمان آتا ہے، ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے، کرتا اپنی مرضی ہے، کرتا جو دل چاہتا ہے وہ ہے۔ اللہ کے نبی کے فرمان کی کوئی قدر و قیمت، کوئی حیثیت، کوئی اہمیت نہیں ہے اس کی زندگی میں۔ اللہ کہتے ہیں مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے ایمان والا نہیں ہے۔ غلط ہو جائے گی رب کی قسم، شک ہوگا اس میں۔ ایک جگہ پر فرمایا رب العالمین نے، یہ سورہ نور ہے، وَيَقُولُونَ، غور کرنا، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، لوگ اپنی زبانوں سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، آمنا باللہ وبالرسول، اور کس پر ایمان لائے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول پر ایمان لائے۔ ہم نے ان کو رسول مانا، نبی مانا، ہم نے ان سے محبت کی، وہ ہمارے مقتدا، رہنما، پیشوا ہیں۔ دعویٰ یہ ہے وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، اور یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم ان کی اطاعت کرنے والے ہیں۔ فرمایا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ، اس دعوے کے بعد جب اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ان کے سامنے آیا، جب مدینے والے امام کا فیصلہ سنا تو ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا۔ ثم یتولی فریق منہم من بعد ذلک، اللہ کہتے ہیں وما اولئک بالمؤمنین وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب ان کلمہ پڑھنے والوں کو، مومن مسلمان کہلانے والوں کو، اہل حدیث اہل سنت کے دعوے کرنے والوں کو، عاشقان رسول غلامان مصطفیٰ کے نعرے لگانے والوں کو جب کہا جاتا ہے یہ تمہارے رب کا حکم، یہ مدینے والے امام کا حکم، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں، کرتے اپنی مرضی ہے، کرتے معاشرے کی مرضی ہے، چلتے رسم و رواجوں پر ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وما اولئک بالمؤمنین، کروڑ دعوے کریں، کروڑ مومن مسلمان کہلائیں، کروڑ اہل حدیث اہل سنت اپنا لقب رکھیں، مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف فرمان نہیں، یہ فرمان تو بعد کی بات ہے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، امام الانبیاء سے محبت، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ ایمان کا جز اور ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر بندے کا ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں، مکمل نہیں ہوتا ایمان۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری شریف میں، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، امام الانبیاء نے کہا والذی نفسی بیدہ، مسلمانوں مجھے اللہ کے آخری نبی کو، کائنات کے امام کو قسم ہے اس ذات کی جس ذات کے ہاتھ میں میری محمد الرسول اللہ کی جان ہے، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تمہارا کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کے ماں باپ سے، اس کی اولاد سے زیادہ پیارا اور محبوب نہیں بن جاتا، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں بن سکتا۔ صحیح مسلم میں یہ الفاظ صحیح بخاری کے ہیں، صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری دونوں میں متفقن علیہ روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ، مجھے محمد الرسول اللہ کو قسم ہے اس جان کی، اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں بن سکتا جب تک میں اس کے ماں باپ سے
उसकी औलाद से, उसके माल से और सारी कायनात के लोगों से उसे ज़्यादा महबूब ना बन जाऊं, ईमान वाला नहीं बन सकता मुकम्मल। मेरी और आपकी क्या हैसियत है, हम क्या चीज़ हैं? सही बुखारी में ये मौजूद है, फारूक आज़म उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के दूसरे खलीफा राशिद, अशरा मुबशरा में से एक, अल्लाह के नबी के पास आते हैं। अब्दुल्ला बिन हिशाम, सही बुखारी में अब्दुल्ला बिन हिशाम रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, ये रावी, ये इस किस्से को रावी हैं। कहते हैं अब्दुल्ला बिन हिशाम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम के साथ मौजूद है फारूक आज़म उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कहते हैं अल्लाह के नबी, इन्नी ला उहिब्बुका, ए अल्लाह के नबी मुझे आपसे मोहब्बत है, अपने माँ बाप से, अपने बीवी बच्चों से, अपने माल से बढ़कर आपसे मोहब्बत है, सिवाय अपनी जान के, सिवाय अपनी जान के। इमामुल अंबिया ने कहा वल्लदी, यही लफ्ज़ है बुखारी के, वल्लदी नफ्सी बियदिही, उमर कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की जान है, तू ईमान वाला नहीं बना, तू ईमान वाला नहीं बना। फ़ौरन फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी, अल-आन मैं अब आपको अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ और प्यारा समझता हूँ। पहले मोहब्बत थी आपसे, दुनिया की हर चीज से बढ़कर अपनी जान से अजीज नहीं समझता था, लेकिन अभी जब आपने ये कह दिया कि मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह को उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब तक कलिमा पढ़ने वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम को अपनी जान और कायनात की हर चीज से ज्यादा अजीज नहीं समझता, ईमान वाला अल्लाह के यहाँ ईमान वाला नहीं हो सकता। तो मैं आपको अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारा और अजीज़ समझता हूँ। इमामुल अंबिया ने कहा आल आना या उमर, उमर अब बात बनी है, अब ईमान आया है सही मानों में। मेरे मोहतरम भाइयों, मुसलमानों, बुजुर्गों, मेरी मुसलमान बहनों, मैं और आप हम कलिमा पढ़ने वाले हैं। ईमान की दौलत अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अता की हुई है। हम ईमान में कहां खड़े हैं, एक दो मिसालें दूंगा, जायजा लेना है आपने। ईमान हिंदुओं के पास, सिखों के पास, कम्युनिस्टों के पास, बुद्ध मतों के पास, यहूदियों ईसाइयों के पास नहीं है, हमारे पास है। लेकिन हमारा ईमान किस दर्जे का है, कहां खड़े हैं हम ईमान में? कलिमा तो पढ़ लिया, मोमिन मुसलमान कहला लिया अपने आप को, लेकिन क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम मेरे और आपके हमारी जान से भी ज़्यादा अजीज़ हैं? हमारे माँ बाप से भी हमें ज़्यादा अजीज़ हैं? औलाद से, ख़ानदान बरादरी से भी ज़्यादा अजीज़ हैं? अगर तो ज़्यादा अजीज़ हैं फिर तो तवक्को की जा सकती है कि अल्लाह के यहाँ हमारा ईमान तस्लीम हो जाएगा। लेकिन अगर मामला इसके बरकस है तो फिर आसमानों वाले रब की बात ला रैब कुरान के अल्फाज हक हैं। फिर अल्लाह कहते हैं फला व रब्बे का ला युमिनून, मुझे अपने रब होने की कसम करोड़ कहें, ये ईमान के दावे करें, ईमान वाले नहीं हो सकते। मोहब्बत, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम की मोहब्बत का तकादा ये है कि जो अल्लाह के नबी ने कहा, जो किया, हम फौरी तौर पर उसके सामने अपने सर को तस्लीमे खम कर दें, उसके सामने झुका दें, अपनी मर्जी को छोड़ दें, ख्वाहिश को छोड़ दें। जो अल्लाह के नबी ने किया, दुनिया की हर शय से उसको मुकद्दम समझें, तो फिर होगी मोहब्बत दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा। लेकिन अगर कलिमा है, नाराज़ नहीं होना, कलिमा है, अहले हदीस है, अहले सुन्नत है, आशिक रसूल है, गुलाम मुस्तफ़ा है, अल्लाह के नबी का फरमान आता है, अल्लाह का हुक्म आता है, टस से मस नहीं होता, टस से मस। मसलन
زیادہ دور نہیں جاؤں گا، ایک بات کرتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں۔ 5 وقت کی نماز کو آسمانوں والے رب نے اپنے بندوں پر دن رات میں باجماعت فرض کیا ہے۔ کیسے فرض کیا ہے؟ کیسے فرض کیا 5 وقت کی نمازوں کو؟ باجماعت۔ اللہ نے کہا وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ مسلمانوں، میری زمین پر بسنے والوں، میرا دیا ہوا کھانے پینے پہننے والوں، میری دی ہوئی بے شمار نعمتوں سے فائدے اٹھانے والوں، میرے بندوں، مجھے رب کہنے والوں، وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، باجماعت نماز پڑھنی ہے، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنا ہے، کرو۔ امام الانبیاء نے کہا معاذ بن جبل کو بھیجتے ہوئے، جب گورنر بنا کے بھیج رہے تھے یمن میں، بخاری میں حدیث ہے، اگر وہ تیری پہلی دعوت کو قبول کر لیں، کلمہ پڑھ لیں، تو پھر ان کو بتلانا ہے اللہ نے دن رات میں ان پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ حکم اللہ کا بھی ہے، حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، اور کتنا بڑا حکم ہے، کتنا بڑا حکم ہے، اللہ اکبر، کتنا بڑا حکم ہے۔ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے نماز، بیمار ہو، چھٹی نہیں ہے، بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، لیٹے ہوئے پڑھ لو۔ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی، وضو نہیں کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، کیا کر لو، تیمم کر لو۔ اور اگر تیمم بھی نہیں کر سکتے، اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی انسان اتنا شدید بیمار ہو، ہسپتال میں بیڈ پر پڑا ہوا ہو، اور میرے محترم بھائیوں غور کرنا، ہسپتال میں بیڈ پر پڑا ہوا ہو، ایک بازو پہ گلوکوز، ایک پہ بلڈ کی ڈرپیں چل رہی ہوں، پیشاب کی نالی لگی ہوئی ہو، پیشاب کے قطرے مسلسل بہہ رہے ہیں، وہ قطرے اس کے کپڑوں پر بھی گرے ہوئے ہیں، اس کے بستر پر بھی گرے ہوئے ہیں، اس بیمار کے۔ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے میرے محترم گلہ وٹوؤں کے مسلمان بھائیوں، محمدیوں، نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اس بیمار کے پاس اس کے کپڑے بستر بدلنے والا کوئی نہیں، اس بیمار کو وضو تیمم کروانے والا بھی کوئی نہیں، خود یہ بیمار ہلنے جلنے سے قاصر ہے بیچارہ، مگر اس بیمار کی عقل کام کر رہی ہے، اس مریض کے ہوش و حواس قائم ہے۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ اس حالت میں پڑے مریض کو بھی اللہ نے نماز چھوڑنے کی چھٹی نہیں دی، اس کو بھی چھٹی نہیں۔ جس حالت میں، جن کپڑوں میں، جس بستر پر پڑا ہے ویسے ہی پڑھ لے، رب ویسے ہی قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ اتنا بڑا فریضہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر عائد کیا، اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچایا، پیارے پیغمبر نے اس پر عمل کر کے دکھایا، اور ہم مسلمان کہاں کھڑے؟ دن میں 5 مرتبہ کائنات کے رب نے بندوبست کروایا ہمیں یاد دہانی کروانے کا۔ صرف 1400 سال پہلے قرآن نازل کر کے نبی کی زبان سے کہلوا کے ختم نہیں کر دیا، قسم ہے اللہ کی، دن میں ہر روز 5 مرتبہ یاد دہانی کرواتا ہے رب، کرواتا ہے کہ نہیں؟ اذان ہوتی ہے، مؤذن بلاتا ہے مسجد میں، مؤذن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور مسلمان، اور محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، تیرے نبی کی یہ کیفیت تھی۔ کیا کیفیت تھی؟ بیمار ہیں کائنات کے امام سید ولد آدم، سرور کونین، تاجدار مدینہ، شدید بیمار ہیں، صحیح بخاری کی حدیث کے لفظ سنانے لگا ہوں، شدید بیمار ہیں، کچھ طبیعت میں افاقہ محسوس کیا امام الانبیاء نے، کچھ افاقہ محسوس کیا، کہا مسجد میں لے جاؤ، مسجد میں لے جاؤ۔ ایک طرف سے سہارا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے سہارا دیا، ایک طرف سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سہارا دیا۔
کہاں لے جا رہے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ ہسپتال میں نہیں، ڈاکٹر کے پاس نہیں. ہماری ماں، میری اور آپ کی ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ہے اللہ کے نبی. وہ دیکھ رہی ہے، بیان کرتی ہے کہ اللہ کے نبی کے جسم میں اتنی سکت نہیں تھی کہ آپ اپنا پاؤں اٹھا کر خود آگے رکھ سکتے. دونوں طرف کندھوں کو سہارا دیا ہوا ہے، ان کو لے جا رہے ہیں اور پاؤں زمین پر گھسڑتے جا رہے ہیں، لہنیں بڑھ رہی ہیں زمین پر. اس حالت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. اٹھاؤ صحیح بخاری، امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث پر باب باندھا ہے. میرے محترم بھائیوں، باب باندھا ہے. بندہ کتنا کو بیمار ہو تو وہ جماعت کو چھوڑ سکتا ہے، جماعت سے پیچھے رہ سکتا ہے. یہ حدیث لا کے وہ یہ مسئلہ سمجھا رہے ہیں کہ اتنا بھی بیمار ہو، دو بندوں کے سہارے سے پاؤں زمین پر لینے بنا رہے ہوں، مسجد میں جا سکتا ہو تو اس کو بھی جماعت سے پیچھے رہنے کی چھٹی نہیں. مؤذن کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. او کلمہ پڑھنے والے، او محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرنے والے، وہ کائنات کا سب سے بڑا تجھے بلا رہا ہے. میری دکان کھلی ہے، میری دکان کھلی ہوئی ہے، اللہ اکبر سنتا ہوں، میں دکان کا شٹر ڈاؤن نہیں کرتا. میرا دفتر کھلا ہوا ہے، دفتر میں سارا کاروبار چل رہا ہے، میں اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرا ٹیوشن سینٹر، میری اکیڈمی، میرا سکول، کالج، یونیورسٹی چل رہا ہے، لیکچر دے رہا ہے پروفیسر، استاد کلاس کو پڑھا رہا ہے، استاد بھی مسلمان ہے، کلمہ پڑھنے والوں کے بچے بھی مسلمانوں کے بچے ہیں. کسی کے کان پر جو رنگ تھی؟ بازاروں میں کام کرنے والے ہندو نہیں، یہودی نہیں، عیسائی نہیں، کمیونسٹ، بدھ مت نہیں، مسلمان ہیں سارے. کسی کے کان پر جو رنگتی ہے اذانیں سن کر؟ کسی کی دکان کا شٹر ڈاؤن ہوتا ہے؟ کوئی قلم چلتا ہوا دفتر میں رکتا ہے؟ کوئی ٹیوشن سینٹر، کوئی سکول، کالج، کوئی استاد، پروفیسر، لیکچرار اپنا لیکچر روکتا ہے رب کا پیغام سن کر، حکم سن کر؟ ہم نے ایمان کو، اسلام کو، محبت کو کیا سمجھا ہوا ہے؟ حکم اللہ کا، حکم اللہ کے نبی کا، ہاں، پیغام یاد دہانی رب کروا رہے ہیں، اس نے بندوبست کروایا ہوا ہے. یاد بھی آتا ہے لیکن پھر بھی ہلتے نہیں. تو کس بات کے ہم ایمان والے ہیں رب کے ہاں؟ کیا درجہ ایمان کا میرے اور آپ کے ایمان کا؟ قرآن غلط ہو جائے گا؟ فلا وربک لا یؤمنون، میں کلمہ پڑھ کے مومن مسلمان کہلا کے عاشق رسول غلام مصطفیٰ کا نعرہ لگا کے میں رب کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جاؤں گا نا؟ اور چل جائے گا دھوکہ میرا رب کے سامنے، رب کی عدالت میں. نماز کا ٹائم ہوتا تھا، کعبے کے رب کی قسم اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہو جاتے تھے. نماز کا وقت شروع ہوتا تھا، اللہ کے نبی کیا ہوتے تھے؟ بے چین. کیوں بے چین ہوتے تھے؟ نماز کا وقت کیوں آ گیا ہے؟ نہیں، نماز آسمانوں والے رب سے ملاقات ہے، خالق و مالک سے ملاقات ہے. جو اپنے محبوب سے، خالق و مالک سے ملاقات کرنے والا ہوتا ہے وہ بے چین ہوتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے میں ملاقات کر لوں. اور بلال کو کہتے ارہنا، یا بلال اذن فارہنا بالصلاۃ، نماز کا ٹائم ہو گیا، بلال اذان کہو، ہمیں نماز سے راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے. محمد الرسول اللہ کو راحت ملے اور ہم نماز کو ویسے ہی کھڈے لین لگا دیں اپنی زندگیوں میں. پڑھی نا نماز. یہ فیصلہ مولوی صاحب کا نہیں ہے کسی کا، نماز کا مولوی صاحب کا حکم ہے، یہ تو ہمارے خالق و مالک کا حکم ہے. یہ تو جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کا حکم ہے. میں اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا، دکان پہ بیٹھا ہوں. میں نے دکان کو بڑا مانا یا آسمانوں والے رب کو بڑا مانا؟ صحیح بتائیں. میں نے اپنے دفتر کو بڑا مانا یا میں نے اللہ کے حکم کو، نبی کے فرمان کو بڑا مانا؟ میں نے
ٹیوشن سینٹر کو، اپنی اکیڈمی کو، اپنے سکول اور کالج کو، اپنے لیکچر اور اپنے سبق کو بڑا جانا یا رب کو بڑا جانا؟ میں نے تو رب کو بڑا جانا ہی نہیں. یہ سب جھوٹ ہے کہ رب بڑا ہے سب سے. میں تو نہیں بڑا جانتا. اگر بڑا جانتا ہوتا میری ٹیوشن سینٹر بند ہو جاتا، میرا کالج سکول تعلیم سے رک جاتا، قسم اللہ کی دکان کا شٹر ڈاؤن ہو جاتا، دفتر بند ہو جاتا، سب سے پہلے میں رب کے گھر میں آ کر اللہ کا حکم نبی کے طریقے پر نماز ادا کرتا. اور میرے بھائیوں یاد رکھنا، بڑی کوتاہی ہے ہمارے اندر، اللہ کی قسم بڑی کوتاہی ہے. ہم محبت کرتے ہیں محمد الرسول اللہ سے، یہ خالی خولی محبت اور عشق کام نہیں آنا. جہنم سے نہ اولاد نے بچانا ہے، نہ سکول کے سسٹم نے بچانا ہے، نہ تجارت نے، نہ نوکری دفتر نے بچانا ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے کوئی شاید جہنم سے نہیں بچائے گی اگر میں نماز میں لاپرواہی اور کوتاہی کرنے والا ہوں گا. تو میری بات نہیں ہے یہ. جس نبی کا میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا اس نبی کے چند لفظ سناتا ہوں. مسند امام احمد کی صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ ہے. آپ نے ٹھنڈے دل سے غور کرنا ہے ان لفظوں پر. اور میرے بھائیوں، اللہ کی قسم میں آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ کا دل دکھانے کے لیے یہ باتیں نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو قیامت کے دن کی ندامت سے، شرمندگی سے بچانے کے لیے، عذاب سے بچانے کے لیے، قسم اللہ کی آپ کی عاقبت کو سنوارنے کے لیے یہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. ہم دھوکے میں ہیں، ہمیں شیطان نے دھوکہ دے رکھا ہے، ہم دھوکے میں غرق ہیں. امام الانبیاء نے کہا من لم یحافظ علیہا، جو بندہ دن رات میں 5 وقت کی نمازوں کی محافظت نہیں کرتا، 5 وقت کی نمازوں کی محافظت نہیں کرتا. 5 نمازیں اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، 3 نہیں فرض کی، 2 بھی نہیں فرض کی، 4 بھی نہیں کی. کتنی کی ہیں؟ 5. اور 5 کی 5 کیسے کی ہیں فرض؟ کیسے فرض کی ہیں؟ کیسے فرض کی ہیں؟ ایک حدیث پہلے، اس حدیث سے پہلے ایک حدیث سناتا ہوں، کسی دھوکے میں نہ رہنا. پیارے پیغمبر نے کہا، حدیث ہے سنن دارا قطنی میں، پیارے پیغمبر کی زبان سے نکلے ہوئے سچے اور سچے لفظ ہیں، قسم اللہ کی رسول اللہ کے، میرا ایک لفظ نہیں ان میں. پیارے پیغمبر نے کہا من سمع النداء، جس کلمہ پڑھنے والے نے، عاشق رسول، غلام مصطفیٰ، صدقے قربان کے نعرے لگانے والے نے اذان سنی، اذان، دکان پہ بیٹھا ہے، دفتر میں بیٹھا ہے، سکول میں بیٹھا ہے، لیکچر دے رہے، لیکچر سن رہے، اکیڈمی چل رہی ہے، اذان سن گئی. من سمع النداء، جس نے اذان سنی، ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا، حکے کی مجلس میں بیٹھا تھا، تاش کی مجلس میں بیٹھا تھا، سمع النداء، اس کے کان میں اذان کی آواز پڑی، فلم یجب، اس نے اذان سن کر با جماعت نماز ادا نہیں کی، جماعت کے لیے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آیا، فلا صلاۃ لہ، اس بندے کی نماز ہی نہیں ہے، اس بندے کی نماز لا صلاۃ لہ. امام الانبیاء نے کہا وہ بعد میں آ کے پڑھ لے نماز، بیٹھ کے لگا لے، ٹکریں مر لے، جو مرضی کر لے، وہ نماز نہیں ہے. بیٹھ کے ہو جائیں گی، ٹکریں بھی ہو جائیں گی، وقت ضائع کرنا کر لے، نماز نہیں ہے. نماز کون سی ہے؟ جو باجماعت نماز پڑھنی تھی وہ نماز ہے. بیٹھا ہوں میں دکان کھول کر، گاہک کھڑے ہیں میرے سامنے، میں کہتا ہوں ان کو فارغ ہو کے بعد میں اپنی جا کے جماعت کروا لوں گا. کعبے کے رب کی قسم ہے میری جماعت کے لیے تو اذان ہوئی نہیں، رب نے اس کے لیے تو بلایا ہی نہیں. ورکعوا مع الراکعین اس کے لیے تو ہے ہی نہیں. نابینا صحابی ہے محمد الرسول اللہ کا. اللہ کے نبی مدینہ طیبہ کے رستے میں سانپ بھی ہیں، بچھو بھی ہیں، زہریلے کیڑے مکوڑے جانور بھی ہیں. نابینا ہوں، گھر سے مسجد میں لانے والا بھی کوئی نہیں ہے. گھر میں نماز پڑھ لیا کروں گھر میں نماز. امام الانبیاء نے کہا ہاں پڑھ لیا کرو، جینین عذر ہے تیرا. نابینا بھی ہے، لانے والا بھی کوئی نہیں، رستہ بھی واقعتاً سانپوں بچھوؤں والا ہے. واپس جا رہا تھا، ابھی دروازہ نہیں نکلا تھا، پیارے پیغمبر نے کہا اس نبینے کو بلاؤ. بلایا دوبارہ، کہا اذان سنتا ہے؟
جی اللہ کے نبی اذان سنتا ہوں. تجھے نابینے کو جس کو مسجد میں لانے والا بھی گھر میں کوئی نہیں ہوتا, رستہ نظر بھی نہیں آتا, سام بھی ہیں بچھو بھی ہیں, ہاں اذان سنتا ہے تو تجھے نابینے کو بھی جماعت سے پیچھے رہنے کی اجازت. اچھا نابینے کو نہیں, میرے جیسے اور آپ جیسے ماشاءاللہ صحت مند بینے تندرست دکانوں پر بیٹھے رہیں اذان سن کر, ٹیوشنوں میں اکیڈمیوں میں لگے رہیں. وہ اکیڈمی کا لیکچر بڑا ضروری ہے, وہ کالج یونیورسٹی کا پروفیسر کا لیکچر وہ سب سے بڑا فریضہ ہے. یہ نماز تو کسی کام کی نہیں, یہ تو وقت کا ضیاع ہے مسلمانوں کے لیے. ہم تو پیدا یہ لیکچروں کے لیے ہوئے, اکیڈمیوں کے لیے ہوئے, سکولوں کالجوں کے لیے ہوئے, یہ دکانوں اور دفتروں کے لیے پیدا ہوئے, نماز پڑھنے کے لیے پیدا ہوئے. کوئی اللہ اکبر, انصاف سے بتائیے. امام الانبیاء نے کہا من سمع ندا من لم یحافظ علیہا, جس بندے نے دن رات میں 5 وقت کی نمازوں کی محافظت نہ کی, 2 پڑھ لی, 3 پڑھ لی, 4 پڑھ لی, یا پڑھی 5 لیکن کیسے پڑھی؟ اپنی مرضی سے جب دل کیا, جماعت سے نہیں, اپنی مرضی سے جب دل کیا اس وقت اٹھ کر پڑھ لی, بغیر عذر کے جماعت کو چھوڑا. امام الانبیاء کہتے ہیں لم تکن لہ نورن, قیامت کے اندھیروں میں یہ لولی لنگڑی نمازیں اس کے لیے روشنی نہیں بنے گی. ولا برہانن, اللہ کی عدالت میں اس کے لیے دلیل نہیں بنے گی. ولا نجاتن, جہنم سے نجات کا ذریعہ نہیں بنے گی. وکانا مع فرعون وقارون وحامان وابی بن خلف, امام الانبیاء نے کہا ایسا بندہ قیامت والے دن فرعون, قارون, حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا ہوگا. اچھا میں 2 نمازیں پڑھوں, میں اذان کے بعد دکان پہ بیٹھا رہوں, اپنی مرضی سے جب دل کرے اس وقت آ کے نماز پڑھ لوں, اللہ کے نبی کی بات جھوٹ ہو جائے اور میں جنت میں چلا جاؤں, ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے یہ؟ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کعبے کے رب کی قسم گر سکتا ہے, زمین پر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر سکتا ہے, ممکن ہے. یہ زمین پھٹ سکتی ہے, قسم ہے پیدا کرنے والے کی, ممکن ہے یہ سورج, ستارے, ساری کائنات کا نظام اللہ کی قسم درم برم ہو سکتا ہے, ممکن ہے. لیکن کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ غلط ہو جائیں, یہ ممکن ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. اچھا وہ کہیں یہ بندہ فرعون کے ساتھ, قارون کے ساتھ, حامان کے ساتھ, ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا, تو پھر مجھے اذان سن کر بیٹھے رہنا چاہیے اپنے گھر میں, اپنے دفتر میں, اپنی دکان پر, اپنی ٹیوشن سینٹر میں, اپنے لیکچر میں, اپنی اکیڈمی میں؟ چھوڑ دیں رب کے حکم کو, چھوڑ دیں نبی کے حکم کو. میں مسلمان ہوں, میں عاشق ہوں, مجھے محبت ہے, میں صدقے واری قربان جانے والا ہوں. یہ کیسا صدقے واری قربان جانا ہے؟ محمد الرسول اللہ پر, آپ کے فرمان پر, رب کے حکم پر تو توجہ ہی نہیں. یہ ایک مثال دی ہے میں نے, ایسی سینکڑوں مثالیں, قسم اللہ کی سینکڑوں مثالیں ہیں, سینکڑوں مثالیں ہیں. ایک مثال اور دیتا ہوں, موٹی سی مثال دیتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ نے اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کسی پر ظلم کرنے سے, زیادتی کرنے سے, کسی کی حق تلفی کرنے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا, روکا ہے. کعبے کے رب کی قسم ہے حرام ہے. یہ کیا ہے؟ کسی کی حق تلفی کرنا کیا ہے؟ کسی کا مال ناجائز کھانا کیا ہے؟ کسی کی زمین پر, پلاٹ پر بننا چھانک کر قبضہ کرنا, اس کی 1 انچ زمین پر کیا ہے؟ حرام ہے. کسی کا مال چرانا, ڈاکہ ڈالنا, چوری کرنا, رشوت لینا, کرپشن کرنا, سارا کچھ کیا ہے؟ حرام ہے. کتنا بڑا حرام ہے؟ کتنا بڑا حرام ہے؟ کیا درجہ ہے اس کے حرام ہونے کا؟ ایک حدیث سے آپ نے اندازہ لگانا, صرف ایک حدیث سے. حدیث ہے سنن ابو داود میں, مسند احمد میں, دوسری کتابوں میں. قسم اللہ کی پیارے پیغمبر کا سچا سچا سکے بند فرمان ہے, کسی مولوی صاحب کی یا میری بات نہیں ہے. اندازہ لگانا اس سے. نماز پڑھائی پیارے پیغمبر نے صحابہ کو, اور نماز پڑھا کے کہتے ہیں فلاں برادری کا, فلاں خاندان کا بندہ موجود ہے کوئی؟
صحابی کہتے ہیں، سمرہ بن جندب راوی ہیں، کہتے ہیں جب اللہ کے نبی کو کوئی لوگوں سے کام ہوتا تھا نا، نمازوں کے بعد آپ لوگوں سے مخاطب ہو جاتے تھے کیونکہ سارے لوگ مسجد میں ہوتے تھے، کوئی پیچھے نہیں ہوتا تھا، کوئی بندہ نہیں بولا، دوبارہ پھر اعلان کیا، پھر کوئی نہیں بولا، تیسری مرتبہ پھر اعلان کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ سمرہ بن جندب کہتے ہیں پچھلی صفوں سے ایک بندہ اٹھا، کہنے لگا ہا ہوا ذا، اللہ کے نبی میں ہوں، میں ہوں، میں ہوں۔ آپ نے فرمایا 2 مرتبہ پہلے تمہارے خاندان کا نام لیا ہے، کیوں نہیں اٹھے؟ میں کوئی سزا دینے کے لیے نام نہیں لے رہا تھا، اس لیے نام لے رہا ہوں بار بار، وہ فلاں نامی بندہ پرسوں جو تمہارا فوت ہو گیا ہے، معصور بدینہ عن الجنہ، قسم اللہ کی، امام الانبیاء کے لفظ ہیں، پیارے پیغمبر نے کہا اس کو جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے اس کے قرضے کی وجہ سے۔ کس وجہ سے جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے؟ قرضے کی وجہ سے۔ قرضہ کسی کی کن پٹی پہ پسٹل رکھ کے لیا جاتا ہے نا، ہیں؟ اور ڈاکے چوری کر کے لیا جاتا ہے قرضہ؟ نہیں، قرضہ لیا جاتا ہے کسی کی رضامندی سے، دینے والے کی رضامندی سے لیا جاتا ہے قرضہ۔ جو میں نے آپ کی رضامندی سے کچھ وقت کے لیے آپ سے قرضہ لیا، میں دنیا سے چلا گیا، قرضہ واپس نہیں کیا، جو آپ کی رضامندی سے لیا تھا، یہ قرضہ معاف۔ الفاظ سننا، پیارے پیغمبر نے کہا وہ بندہ جو پرسوں تمہارا فوت ہو گیا اس کو اس کے قرض کی وجہ سے جنت سے روک دیا گیا، تمہارا نام بار بار اس لیے لے رہا ہوں، اما ان تفدوہ الی الجنہ و اما ان تسلموہ الی النار، یا تو اس کا قرض ادا کر کے اس کو جنت میں جانے کا سامان کر دو، تم پیچھے والے اس کا قرض ادا نہیں کرو گے، اس کو آگ کے سپرد کر دیا جائے گا۔ یہ گلاں وٹھواں کا یا فروز وٹھواں کا یا شیخو پورے ضلع کا یا پاکستان کا نہیں تھا رہنے والا، کون تھا بندہ؟ یہ مدینہ طیبہ کا باسی تھا، محمد الرسول اللہ کا صحابی تھا، اللہ کے نبی کا صحابی تھا، فوت ہوا ہے، جنازہ اس کا یقیناً رسول اللہ نے پڑھایا ہوگا، صحابہ نے پڑھا ہوگا، نمازیں اس کی ٹھیک ہیں، عقیدہ اس کا ٹھیک ہے، سارے معاملات اس کے ٹھیک ہیں، جنت میں جانے سے رکاوٹ کیا بن گئی؟ کسی کا حق، کسی کا حق وہ جنت میں جانے سے رکاوٹ صحابی کے لیے بن گئی، اور ناطق وحی نے کہا یہ صحابی بھی نہیں جنت میں جائے گا جب تک اس سے کسی کا حق اترتا نہیں ہے۔ تو اچھا صحابی نہیں جا سکتا، میں اور آپ چلے جائیں گے؟ اچھا قرضہ معاف نہیں ہے، رشوت معاف ہے، کرپشن معاف ہے، چوری اور ڈکیٹی سے حاصل کیا ہوا مال معاف ہو جائے گا مجھے؟ خیانت، بننا چھانگنا، یہ معاف ہو جائے گا مجھے؟ کہاں کھڑے ہیں مسلمان دنیا میں جس کام کا اللہ نے، اللہ کے نبی نے حکم دیا اس سے غرض کوئی نہیں، اور جس سے روکا اس سے رکنے کے لیے تیار نہیں مسلمان، اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم عاشقان رسول ہیں، ہم غلامان مصطفیٰ ہیں، صدقے واری قربان یا رسول۔ یہ ایک مثال میں نے حکم کی دی، ایک منع کی دی، اس پر آپ بے شمار سینکڑوں کام جو ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں قیاس کر لیں، اس پر کتنے حکم ہیں جو ہم چھوڑ رہے ہیں، کتنے حرام ہیں جو ہم جس کا ارتکاب کر رہے ہیں، اور کیسی محبت ہے اللہ سے اور کیسی محبت ہے رسول اللہ سے ہمیں۔ جن کو محبت تھی وہ ایسا ہی کرتے تھے، جب حکم آ جاتا تو ایسا ہی کرتے تھے۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نماز پڑھ رہے تھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے، بنو سلمہ قبیلے کی مسجد میں، عصر کی نماز تھی، ظہر کے ٹائم قبلہ تبدیل ہو گیا تھا، مسجد نبوی میں پہلی نماز ظہر کی امام الانبیاء نے پڑھی تھی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے۔ ابھی یہ حکم ادھر تک پہنچا نہیں تھا، ایک بندے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی تھی ظہر کی مسجد نبوی میں، وہ اپنے محلے میں گیا، عصر کی جماعت کھڑی ہے اور ابھی بھی قبلہ کون سا ہے؟ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے وہ عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے وہاں کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر کہا، کہتا میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، قبلے کا حکم تبدیل ہو گیا، اللہ کے نبی نے قبلہ تبدیل کر لیا تھا۔ اٹھاؤ میرے بھائیو صحیح بخاری، اللہ کی قسم انہوں نے انتظار نہیں کیا نماز کے پورا ہونے کا، اسی جگہ پر اپنے قدموں پر نماز کی حالت میں اللہ کی قسم انہوں نے بیت المقدس کی بجائے قبلے کی طرف منہ کر لیا۔ یہ نہیں کہا کہ آدھی نماز پڑھ چکے ہیں انتظار کرتے ہیں اگلی نماز ادھر پڑھ لیں گے، نہیں، شراب حرام ہو گئی،
प्याला है हज़रत अनस बिन मालिक के हाथ पर शराब का भरा हुआ, कुछ पी चुके हैं कुछ पीने वाले हैं। अबू तलहा की बैठक है, हलाल थी इस्लाम में शुरू में, शराब हराम हो गई। आवाज़ कान में पड़ी, इन्नल्लाह व रसूलहु यनहयानिकुम अनिल खमर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने शराब से मना कर दिया, हराम हो गई, ये छोड़ दो इसको। अनस बिन मालिक कहते हैं वो प्याला जो हाथ पे रखा हुआ था ज़मीन पे उल्टा दिया। एक कतरा, एक घूंट, अल्लाह की कसम, उसके बाद पीना गवारा। हुक्म सुन लिया, एक घूंट उसके बाद पीना गवारा। अगर होते ना हमारे जैसे अहले हदीस माशाल्लाह गुल्ला बटुआ के, कहते हैं हराम तो हो ही गया है, आखिरी मर्तबा कर लेते हैं फिर छोड़ देंगे, फिर छोड़, आखिरी मर्तबा पी लेते हैं फिर छोड़ देंगे। नहीं, जब इन्नमा काना कौलल मोमिनीना इज़ा दुऊ इलल्लाहि व रसूलिही लियहकुम बैनहुम अन यक़ूलू समिअना व अताना व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। अल्लाह कहते हैं ईमान वाले सिर्फ कलिमा पढ़ने से नहीं होते, अहले हदीस अहले सुन्नत कहलाने से नहीं होते, आशिक़ रसूल गुलाम मुस्तफ़ा का झूठा मुनाफिकाना दावा करने से नहीं होते। ईमान वालों की पहचान क्या है? जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल का फरमान आ जाता है तो हर शय को छोड़ देते हैं, नबी के फरमान के सामने, रब के फरमान के सामने सर झुका देते हैं। ये हैं ईमान वाले और ये हैं कामयाब होने वाले दुनिया और आखिरत में। और मेरे भाइयों आइए, मेरी गुजारिश है आपसे, मैं आपसे मनवा नहीं सकता हूँ ये चीज़ें, अल्लाह की कसम मेरे पास अथॉरिटी नहीं है, इख्तियार नहीं है, मैं नहीं मनवा सकता। मैं आपसे मिन्नत कर सकता हूँ, आपसे गुजारिश कर सकता हूँ। सुस्तियाँ नमाज के हवाले से हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हैं कि नहीं? बहुत ज़्यादा हैं। बाजमात नमाज खाल खाल लोग पढ़ते हैं, अक्सर लोग नहीं पढ़ते, अक्सर लोग नहीं पढ़ते, दुकानों वाले नहीं पढ़ते, सारे बेशुमार नहीं पढ़ते, चंद लोग पढ़ते हैं बाजमात नमाज 5 वक्त की। बहुत बड़ा फरीज़ा है रब का, तौबा कर लें जो हो गया पीछे। हुकूकुल इबाद को खाने में कसम अल्लाह की बहुत बड़ी कोताही हमारे अंदर मौजूद है। खियानत, मिलावट, रिश्वत, करप्शन, चोरी, डकैती, नजायज तरीके से लोगों का माल खाना, हमें हम इसको गुनाह समझना ही छोड़ चुके हैं, इसको बुरी शय समझते ही नहीं। और हैं कौन? अहले हदीस अहले सुन्नत, आशिकान गुलामान सदके वारी कुर्बान, सब कुछ हैं, लेकिन हराम से हटने के लिए तैयार नहीं है। और मेरे भाइयों तौबा कर लो, तौबा कर लो, कसम है अल्लाह की। आज तक, आज अल्लाह के घर में बैठे हो, जुमा पढ़ने के लिए आए हो, टाइम ज़ाया करने के लिए नहीं आए थे आप, जुमा पढ़ने के लिए आए हो। आज अल्लाह से हद करो, अल्लाह के घर में बैठकर, या अल्लाह हम शर्मिंदा हैं, जो नमाजें छूट गई एक मरतबा माफ़ कर दे, अब मरते दम तक दोबारा नमाज छूटने। या अल्लाह जो जमातें रह गई एक मरतबा माफ़ कर दे, अब दोबारा ज़िंदगी में मैं जमात से पीछे नहीं रहूँगा। ये तहैया कर लो, आसमानों वाला रब 60, 70, 80 साल की रही हुई सारी की सारी नमाजें कसम अल्लाह की अभी माफ़ कर देगा, सारी सेकंड से पहले वो माफ़ करने के लिए तैयार है। ज़मीन आसमान का खला भरा हुआ है ना गुनाहों से, तौबा कर लोगे सच्ची, ये सारे गुनाह काबे के रब की कसम वो माफ़ कर देगा, माफ़ कर देगा। मौका है, पता नहीं मलकुल मौत कब मेरे और आपके पास आ जाना है, पता है कोई है? कल तक जीने की हमारे पास गारंटी है? पता नहीं कब मलकुल मौत आ जाए। तौबा कर लो, दरवाज़ा खुला है, रब माफ़ करने के लिए तैयार है, गुनाह बख्श देगा। सिर्फ बख्शेगा नहीं, पैदा करने वाले की कसम उठा के कहता हूँ, उसने कुरान में लिख दिया है, इल्ला मन ताबा व आमना व आमिला अमलन सालिहन फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनातिन। जिसने तौबा कर ली सच्ची, ईमान वाला बन गया, ईमान वाला बन गया, तौबा कर ली, ईमान वाला बन गया। नमाज के बगैर ईमान वाला नहीं है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के फरमान पर सर झुकाने के बगैर ईमान वाला नहीं है। अल्लाह के नबी का हुक्म सुनकर खुले दिल और खुले सीने से तस्लीम किए बगैर दिल तंग करने वाला, सीना तंग करने वाला, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालने वाला ईमान वाला। इल्ला मन ताबा व आमना, जिसने तौबा कर ली, ईमान वाला बन गया। व अमिला सालिहन, नमाज बाद जमात शुरू कर दी, हराम से बच गया, लोगों के हक तलफ करने छोड़ दिए, माफ
جو معاف کروا سکتا تھا معاف کروا لیا، جو واپس دینے والا تھا واپس دے دیا۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ ان کی ساری برائیوں کو، گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل کر دے گا۔ رب تو نیکیوں میں بدلنے کے لیے بھی تیار ہے۔ کیا ہم بدلوانا چاہتے ہیں؟ تو پھر میرے بھائیوں، بس میری یہ منت ہے، آپ سے گزارش ہے کہ آپ آج انشاءاللہ الرحمن مسجد کے دروازے سے باہر جاتے ہوئے یہ اللہ سے عہد کر کے انشاءاللہ نکلنا ہے آج کہ بہت سستی ہو گئی، یا اللہ اب جو کچھ ہو جائے، باڑ میں جائے، نوکری، ملازمت، دکان، سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے باجماعت، اور آج کے بعد کسی پر ظلم اور زیادتی انشاءاللہ نہیں کرنی، کسی پر ظلم زیادتی نہیں کرنی۔ جتنی برائیاں ہیں، گناہ ہیں، انشاءاللہ سب کو خیر بات کہہ دینا ہے۔ اور ہم دنیا کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہمیں رب نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، ہم نے انشاءاللہ اپنی عاقبت سنوارنی ہے۔ یہ میرے پاس اور آپ کے پاس اخروی زندگی کو سنوارنے کی فرصت ہے، تھوڑی سی سنوار لیں گے تو قسم اللہ کی بن جائے گی، نہیں سنواریں گے، غفلت کریں گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگڑنا، نہ اسلام کا بگڑنا، میں نے اور آپ نے اپنا ہی بگاڑنا ہے۔ عقل مند اپنا نقصان نہیں کرتا۔ مجھے اللہ آپ کو اور مجھے سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔